السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس ہفتہ واری آن لائن پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج جیسا کہ اعلانات آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں، اعلانات کو پڑھ کر کے ہم نے جانا ہے کہ آج شیخ کا عنوان ہے سب سے بڑا عبادت گزار کون۔ میرے بھائیوں، وقت ہو چکا ہے۔ آج آئیے ہم بلا تاخیر بلا تمہید شیخ محترم سے درخواست کرتے ہیں کہ شیخ محترم آج کا اپنا خطاب شروع فرمائیں۔ آج جیسے کہ ہم نے جانا سب سے بڑا عبادت گزار کون، اس موضوع سے متعلق شیخ کا خطاب ہوگا۔ آئیے ہم شیخ محترم کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ سب کی جانب سے میں شیخ محترم کا استقبال کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے۔ تفضلوا شیخنا، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يأخذ من أمتي 5 خصال فيعمل بهن أو يعلمهن من يعمل بهن۔ محضرات، جیسا کہ آپ نے سنا، آج ہم بات کریں گے کہ سب سے بڑا عبادت گزار کون ہے۔ کچھ خصلتیں اور کچھ وصیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی، اور ہم انشاءاللہ وہ ساری وصیتیں ایک ایک کر کے آئندہ کے دنوں میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا: میں یاخذ من امتی 5 خصال، میری امت کا کون سا شخص اس بات کے لیے تیار ہے کہ مجھ سے 5 عادتیں سیکھے، فَيَعْمَلُ بِهِنَّ، ان پر عمل کرے، او يُعَلِّمُهُنَّ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، یا دوسروں کو جا کر کے بتائے اور دوسرے لوگ اس پر عمل کریں، یعنی خود بھی عمل کرے اور دوسروں کو بتائے، دوسرے لوگ بھی عمل کریں۔ قال قلت انا یا رسول اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ یہ 5 جو خصال ہیں، 5 خصلتیں ہیں، 5 اچھی عادتیں ہیں، میں ان کو سیکھنے کے لیے، ان پر عمل کرنے کے لیے اور دوسروں کو بتانے کے لیے تیار ہوں۔ قال فاخذ بيدي فعدهن فيها، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک کر کے گنایا اور کہا، سب سے پہلی چیز اتق المحارم تکن عابد الناس، پہلی وصیت، پہلی خصلت یہ ہے کہ حرام کاموں سے بچتے رہو۔ اتق المحارم تکن عابد الناس، تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ۔ ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس سے تم راضی اور مطمئن ہو جاؤ، یعنی اپنی تقدیر پر راضی ہو جاؤ۔ تکن اغنى الناس، تو دنیا کے سب سے مالدار، سب سے بے نیاز آدمی بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو مومن ہو جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تو سچے اور پکے مسلم بن جاؤ گے۔ اور آخری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ، اور زیادہ مت ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔
تو 5 خصلتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا، جس میں سب سے پہلی بات آپ نے بتائی اتق المحارم تکن عابد الناس، محارم سے، حرام کی ہوئی چیزوں سے تم بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ آج انشاءاللہ ہم اسی تعلق سے بات کریں۔ محارم کیا ہے؟ محارم کہتے ہیں کہ وہ حرام اور کبیرہ گناہ، حرام کام اور کبیرہ گناہ جس سے اسلام نے منع کیا ہے، جن کا ذکر یا تو قرآن میں آیا ہے یا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے، یعنی جن کاموں سے بھی شریعت نے منع کیا ہے ان کاموں سے آدمی اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ بہت سارے کام ہیں، ان کی لمبی لسٹ ہے، قرآن میں، احادیث میں چند ایک آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آؤ ہمارے پاس، میں تمہیں وہ چیزیں سناؤں، وہ چیزیں پڑھ کے بتاؤں جو تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی حرام چیز اور سب سے بڑی حرام چیز کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، یعنی حرام کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اور بھوکمری کے ڈر سے، اس ڈر سے کہ بچوں کو کہاں سے ہم کھلائیں گے، کہاں سے ان کی پرورش کریں گے، اپنے بچوں کو قتل نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں، ہم تمہارے بچوں کو بھی روزی دیں گے۔ ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور یہ بھی محرمات میں سے ہے کہ فحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب نہ جاؤ، ان میں جو ظاہر ہے ان کے قریب بھی، جو پوشیدہ ہیں جن کاموں کو چپکے چپکے کیا جاتا ہے ان کے پاس بھی نہ جایا کرو۔ ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی بھی شخص کو ناحق مت قتل کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وصیت کر رہا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ تو یہ محرمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کاموں کو حرام کیا ہے۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، بچوں کو بھوکمری کے ڈر سے قتل کرنا، فواحش اور بے حیائی کے کاموں کے قریب جانا، کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ تمام کے تمام محرمات ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بھی محرمات کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردار حرام ہے، والدم، اور خون تمہارے لیے حرام ہے۔ اچھا، کون سا خون حرام ہے؟ جو خون حرام ہے وہ خون ہے جو ذبح کرتے ہوئے، یعنی چھری چلاتے ہوئے جانور کے حلق سے نکلتا ہے، بہتا ہوا خون، اس کو دم مسفوح کہتے ہیں، اس کا کھانا اور پینا حرام ہے۔ اسی طرح سے اگر اس کو ذبح نہیں کیا جا رہا ہے اور اس کے جسم پہ کہیں زخم لگ گیا یا کوئی ایسی دھاردار چیز لگ گئی ہے اور وہاں سے خون بہنا شروع ہو گیا تو وہ بھی دم مسفوح ہے، اس کو بھی نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہاں، وہ خون جو ذبح کرنے کے بعد اور جانور کی صفائی کرنے کے بعد گوشت کے ساتھ جو خون لگا رہ جاتا ہے تو اس خون کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی گوشت بلا دھلے پکا کے کھا لے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جو خون حرام ہے وہ دم مسفوح، یعنی ذبح کرتے ہوئے زخم لگنے پہ خون بہتا ہے، اس خون کو کھانا حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ، تو تمہارے لیے مردار حرام کیا گیا ہے، خون حرام کیا گیا ہے، ولحم الخنزیر، اور سور کا گوشت تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے، وما احل لغیر اللہ بہ، اور اللہ کے علاوہ جس کے نام پر کوئی، اللہ کے علاوہ نے غیر اللہ کے نام پر کوئی جانور ذبح کر دیا جائے تو وہ سب حرام ہے۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، وہ جانور جو گلا گھٹ کر کے مر گیا ہو، وہ جانور جو کسی مارنے کی وجہ سے، یعنی لاٹھی مارا یا کلہاڑی ماری اور مر گیا، یا کوئی اونچی جگہ سے گرا اور مر گیا، یا کسی جانور نے کسی جانور کو سینگ مارا اور اس کی وجہ سے مر گیا، وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندے نے کھا لیا، تو یہ تمام قسم کے جانور حرام ہیں، الا ما زکیتم، ہاں اگر تم ان کو مرنے سے پہلے ذبح کر لے جاؤ تو تمہارے لیے حلال ہے۔ یعنی گلا گھٹ کر کے کوئی جانور مر رہا ہے، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا، لاٹھی یا کسی سے آدمی مارا اور مرنے لگا، مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر دیا، اونچی جگہ سے کوئی جانور گرا، چھت سے مر رہا ہے، مرنے سے پہلے ذبح کر دیا، یا کسی جانور کے سینگ مارنے کی وجہ سے مر رہا ہے اور ذبح کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا ما ذکیتم، ہاں اگر اس کو ذبح کر لے جاؤ تو تمہارے لیے حلال ہے، ورنہ وہ حرام ہے۔
وما ذبح علی النصب، اور جو آستانوں پر مزاروں پہ جو لے جا کے چڑھایا جاتا ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام ہے، وان تستقسموا بالازلام، اور قرا کے تیروں کے ذریعے سے فال گیری کرنا، یہ سب محرمات اللہ تبارک و تعالی نے گنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ رشتے بھی اللہ تبارک و تعالی نے محرمات گنائے ہیں جو حرام ہے، ان میں آدمی کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت وامہاتکم اللاتی ارضانکم، تمہارے لیے تمہاری مائیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری بہنیں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری پھوپھیاں حرام کر دی گئی ہیں، تمہاری خالائیں حرام کر دی گئی ہیں، وبنات الاخ، تمہاری بھتیجیاں حرام کی گئی ہیں، تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، تمہاری رضائی مائیں حرام کر دی گئی ہیں، واخوات من الرضاعہ، اور رضائی بہنیں جو ہیں وہ بھی حرام کی گئی ہیں، یعنی مطلب ان سے نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ وامہات نسائکم، تمہاری بیویوں کی مائیں تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی ہیں، وربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم، اور تمہاری بیویوں کے پہلے شوہر سے جو بچی ہے وہ بھی تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ وہ بیویاں جن کے ساتھ تم نے دخول کر لیا ہے، اور اگر دخول نہیں کیا ہے تو پھر اس بیوی کو طلاق دے کر کے اسی بچی سے آدمی شادی کر سکتا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، سگے بیٹوں کی جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے حرام کر دی گئی ہیں، اور یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے کہ دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو، یہ سب محرمات ہیں۔ اسی طرح سے محرمات کا تذکرہ ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں ذکر کیا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ساتھ ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو، تو وہ بھی محرمات ہیں۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو سیکھنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے دن پیٹ پھیر کر کے بھاگنا، اسی طرح سے کسی پاک باز اور بھولی بھالی عورت پر تہمت لگانا، یہ سب کے سب محرمات ہیں۔ تو اسلام نے ان تمام چیزوں سے، شرک کرنے سے، کسی کو ناحق قتل کرنے سے، چوری کرنے سے، زنا کرنے سے، چغلخوری کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، خیانت کرنے سے، بے ایمانی کرنے سے، بدگوئی کرنے سے، سود کھانے سے، والدین کی نافرمانی کرنے سے، اور اسی طرح سے رشتے کو کاٹنے سے، شراب پینے سے، جادو سیکھنے سکھانے اس پر عمل کرنے وغیرہ تمام کاموں سے منع کیا ہے، اور یہ محرمات ہیں۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے اتق المحارم تکن عابد الناس، ان تمام محارم سے بچو، دنیا کے سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ یعنی جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں کیا گیا، یعنی ہر ان حرام کاموں سے بچنا ہے۔ شریعت نے، قرآن اور حدیث نے اس کو حرام کیا ہے، تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری آپ کے لیے ہے، تکن عابد الناس، تم سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان الحلال بین و ان الحرام بین، حلال اور حرام واضح ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، جس سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات استبرأ لدینہ وعرضہ، جو آدمی شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنی عزت بھی محفوظ کر، اپنے دین کو بھی محفوظ کر لیا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، اور جو آدمی شبہات میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ تو ایسے کاموں سے بھی آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ابھی تک ہم نے ذکر کیا کہ محارم کیا ہیں۔ محارم ہر وہ گناہ، ہر وہ غلط کام جن کاموں سے شریعت نے روکا ہے، قرآن نے منع کیا ہے، حدیث نے منع کیا ہے، وہ سب محارم۔ ایک مسلمان ان سے کیسے بچ سکتا ہے، کیا ترکیب اپنائے کہ ان سے بچے؟ تو سب سے پہلا بچنے کا جو طریقہ ہے، آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، آدمی اپنے اندر اس بات کا خوف پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ احسان کس کو کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تم یہ گمان نہیں کر سکتے ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، کم سے کم یہ تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں کہیں رہو، آدمی اکیلے میں رہے، تنہائی میں رہے، مجمع میں رہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہے، جہاں کہیں بھی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل میں ہونا چاہیے، اللہ کے مراقبے کا خوف ہونا چاہیے، اس بات کا ڈر اس کے پاس ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اخلاص کس کو کہتے ہیں؟ اخلاص کہتے ہیں کہ عمل کو، کسی اطاعت کے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص کرنا، اللہ کے تقرب کے علاوہ کسی اور کا قرب حاصل نہ کرنا، دوسروں کو خوش کرنے کے لیے، دوسروں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے
اس میں تصنع اختیار نہ کرنا، یہ اخلاص کہلاتا ہے۔ اور اخلاص یہی تو اصل دین ہے، اور رسولوں نے اسی کی دعوت دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة۔ انہیں تو محض اسی کا حکم دیا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خلوص دل سے عبادت کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور یہی سچا دین ہے۔ ابو امامہ باہر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت رجلا غزا یلتمس العجر والذکر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے، ایک آدمی نے جہاد کیا، غزوے میں شرکت کی، اور اس شرکت سے اس کی دو نیت، ایک نیت تو یہ تھی کہ اجر کا مستحق ہو جائے، اور دوسری نیت اس کی یہ تھی کہ لوگوں میں اس کا نام ہو جائے۔ مالہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیا ملے گا؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کچھ نہیں۔ فعادها ثلاث مرات يقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اس آدمی نے 3 بار اس بات کو دہرایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی اس نیت سے شامل ہوا، اس کی نیت یہ بھی تھی کہ اجر کا مستحق ہوگا، لیکن یہ بھی نیت تھی کہ لوگ اس کو بہادر سمجھ لیں، اس کا نام ہو جائے۔ تینوں بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا شیء له، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ ثم قال، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجه اللہ، اللہ تبارک و تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی رضا مطلوب ہو اور کوئی چیز مطلوب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایسے عمل کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعالمن اقواما من امتی، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اللہ کے اس حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ کے نگرانی کا آدمی یقینی رکھتا ہے، آدمی کو اس بات کا خوف نہیں ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ مجلس میں اور مجمع میں آدمی ہوتا ہے بڑا نیک بڑا متقی بنا رہتا ہے، تنہائی میں جاتا ہے تو گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لعالمن اقواما من امتی یاتون یوم القیامت بحسنات امثال جبال تہامہ، میں اپنی امت میں سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑتے ہوئے ذرات کی طرح سے کر دے گا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صفهم لنا جلهم لنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون لوگ ہوں گے، ان کی صفات کیسی ہوگی، ان کی کیفیت کیا ہوگی، ان کے اوصاف کیا ہوں گے، آپ ہمیں بتائیں۔ اللہ نکون منہم، تاکہ ہم ویسا نہ ہو جائیں، ہم وہی نہ ہو جائیں، ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انہم یعنکم، آپ گھبراؤ نہیں، وہ تمہارے بھائی ہی ہوں گے، ومن جلدتکم، اور تمہارے اپنان کانوں سے ہوں گے، ویاخذون ما یاخذون، راتوں میں وہ تمہاری ترشی کریں گے، قیام اللیل کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، اللہ کی باتیں کریں گے۔ ولیکنہم اقوام، لیکن وہ ایسے ہوں گے اذا خو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کو حرام کیا ہے اس کا پاس و لحاظ رکھیں گے، اللہ کے محارم میں پڑ جائیں گے۔ یعنی جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو بڑے عبادت گزار ہوتے ہیں، جب تنہائی میں جاتے ہیں تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسے لوگ قیامت کے دن تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کے آئیں گے، فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اڑتی ہوئی ذرات کی طرح کر دے گا، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کہتے تھے کہ لَيْسَ التَّقِيُّ بِمَنْ يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ، یاد رکھیں یہ پیمانہ بتا رہے ہیں گویا کہ متقی وہ نہیں ہے جو رات کو قیام کرے، دن میں روزے رکھے، ثم یخلط فیما بین ذلک، اور اس کے بعد اپنی نیکیوں میں گناہوں کو بھی خلط مت کر لے۔ دن میں روزے رکھتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، لیکن جب بازار میں نکلتا ہے تو لوگوں پہ، عورتوں اور نامحرم عورتوں پہ نظریں ڈالتا ہے، اور اپنے کان اپنی زبان کو آزاد چھوڑ دیتا ہے، جو چاہتا ہے بکتا ہے، جو چاہتا ہے گندی باتیں سنتا ہے، گندی باتیں اپنی زبان سے نکالتا ہے، گندی چیزوں پہ نظر ڈالتا ہے،
اور بسا اوقات اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی حرام کام پر بیٹھتا ہے، کہتے ہیں ھذا لیس بمتقی، یہ متقی نہیں ہے آدمی، چاہے ہمیشہ روزہ رکھے، ہمیشہ قیام اللیل کرے، اگر اس کے ساتھ گناہ بھی کرتا رہتا ہے۔ انما المتقی، متقی کون ہے؟ قاعدہ جان لے، انما المتقی من یؤدی الفرائض ویتجنب المحارم، متقی وہ ہے جو فرائض کا اہتمام کرتا ہو، یعنی فرائض میں کوتاہی نہ کرتا ہو اور حرام کاموں میں ملوث نہ ہوتا ہو، یہ متقی۔ ہاں اگر اس کے بعد فرائض کے بعد کچھ نوافل بھی کر لے جائے فخیر، تو یہ نور علی نور ہے، اس کے لیے اور بھلائی پہ بھلائی ہے۔ لیکن اصل تقوی کا معیار یہی ہے کہ آدمی فرائض کا اہتمام کر لے جائے، نمازوں میں جو فرائض ہیں، روزوں میں فرائض ہیں، صدقہ و زکات میں جو فرائض ہیں، آدمی کی جو ذمہ داریاں اللہ کے تعلق سے ہیں، والدین کے تعلق سے ہیں، لوگوں کے تعلق سے ہیں، پڑوسیوں کے تعلق سے ہیں، فرائض کی ادائیگی کر لے جائے، حرام کاموں سے آدمی اپنے آپ کو بچا لے، اصل متقی اور پرہیزگار آدمی وہ ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے، محارم سے بچنے کے لیے آدمی اخلاص اپنے اندر پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مراقبے کا احساس پیدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ کر رہے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے، ہم نیکیاں کر رہے ہیں پھر بھی دیکھ رہا ہے۔ بسا اوقات آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن ایک آدمی ہوتا ہے جو رات میں گناہ کرتا ہے، دن میں جا کر کے لوگوں کے پاس بیان کرتا ہے، فرمایا کہ میری بخش جائے گا الا المجاہرون، سوائے ان لوگوں کے جو اعلان گناہ کرتے ہیں، گناہ کر لیے پھر جا کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر کے اپنے خلاف نے گواہ کر لیا، ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بخشے جائیں گے۔ اور گناہ سے آدمی کیسے بچ سکتا ہے؟ ایک پہلی وجہ تو پہلا طریقہ یہ ہوگا آدمی اپنے اندر اخلاص پیدا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا مراقبہ پیدا کرے، اور گناہ سے بچنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی تصور کرے کہ گناہ کے اثرات، گناہ کا کام کرے اور کام کا ارتکاب کرنے سے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم وکثیر، کہ تمہیں جو مصیبتیں اور پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں وہ خود تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ وہ یعفو عن کثیر، اور اللہ احسان بھی کرتا ہے۔ کیا احسان کرتا ہے؟ بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے، ورنہ سارے گناہوں پہ اللہ پکڑنے لگ جائے تو ایک قدم نہیں چل پاؤ گے۔ اسی طرح سے گناہوں کے جو آثار ہوتے ہیں آدمی کے اوپر، یہ پہلا اثر ہے۔ اور دوسرا ہے کہ گناہ کا کام کرنے سے آدمی کا علم اور آدمی کا حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا کہ شکوت الی وکیع سوء حفظ، میں نے اپنے استاذ وکیع کے پاس اپنے سوء حفظ کی شکایت کی کہ میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں، کوئی چیز یاد کرتا ہوں بھول جاتا ہوں۔ فارشدنی الی ترک المعاصی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم گناہ چھوڑ دو۔ فاخبرنی بان العلم نور، اور مجھے بتایا کہ علم یہ نور ہے، اللہ کا نور ہے، وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَىٰ بِعَاصِي، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور یہ گنہگاروں کو نہیں دیا جاتا۔ تو گناہوں کا اثر جو آدمی پر ہوتا ہے، ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں گناہوں کی وجہ سے آدمی کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں۔ گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے کہ آدمی کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، اس کا علم دھیرے دھیرے ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کا ایک اثر یہ ہے کہ گناہ کرنے سے بہت ساری ایسی بیماریاں آ جاتی ہیں جو پچھلے لوگوں میں نہیں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس کے اوپر سے ختم ہو جاتی ہے، روزی روٹی میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاشر المہاجرین، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانب متوجہ ہوئے، ہمارے پاس آئے اور کہا کہ اے مہاجرین کی جماعت، خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر تم مبتلا کر دیے گئے، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ تم ان چیزوں میں مبتلا ہو جاؤ۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ جن میں آدمی مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کے برے نتیجے کیا ہوں گے؟ تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جب فحاشی کسی قوم میں عام ہو جاتی،
بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے شرمی اور فحاشی اس طرح سے عام ہو جاتی ہے کہ اس کو اس معاشرے میں گناہ تصور ہی نہیں کیا جاتا ہے۔ حتی یعلنوا بہا، یہاں تک کہ لوگ علی الاعلان فحاشی کرنے لگتے ہیں۔ اور اب دیکھ لیں ہر جگہ فحاشی تقریباً عام ہے، پارکوں میں بیٹھ کے کیسی فحاشی کرتے رہتے ہیں، کسی کے موجود ہونے کا کوئی احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس قوم میں فحاشی عام ہو گئی اور علی الاعلان اس کو کرنے لگ گئے، الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مدت فی اسلافہم الذین مدوا، تو ان کے اوپر تعاون مسلط کر دیا جائے گا، ان کے درمیان ایسی بیماریاں پیدا ہو جائیں گی جن بیماریوں کا نام ان کے پچھلوں نے سنا بھی نہیں ہوگا۔ اور آج دیکھ لیں اسی فحاشی کو جیسے ایسی بیماری معاشرے میں ہے کہ اگر وہ بیماری لگ جائے تو آدمی بچ نہیں سکتا ہے، اور آج سے 50 سال پہلے اس بیماری کا نام و نشان نہیں تھا جب وہ فحاشی اس طرح سے نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور جب ناپ تول میں کمی کرنے لگ جائیں گے، اور ناپ تول میں بھی کمی دیکھیں کس طرح سے معاشرے میں ہے، جب لینا ہوتا ہے آدمی فل لیتا ہے، دینا ہوتا ہے تو پورا دینے کی کوشش نہیں کرتا ہے، چاہتا ہے کتنا کم دینا پڑے۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، اور ناپ تول میں جب کمی ہو جائے گی، إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، تو قحط سالی کے بندے شکار ہو جائیں گے، معاشی تنگی کے شکار ہو جائیں گے جب ناپ اور تول میں کمی کرنا شروع کر دیں گے۔ وجور السلطان علیہم، اور بادشاہوں کا، حکمران کا ان کے اوپر ظلم بھی شروع ہو جائے۔ ولم یمنعوا زکات اموالہم، اور تیسری چیز جب زکات دینا بند کر دیں گے، اپنے مالوں میں سے زکات ادا کرنا لوگ چھوڑ دیں گے، لا منع القطر من السماء، تو پھر آسمان سے بارش ہونا بھی بند ہو جائے گی۔ ولولا البہائم لم یمطروا، اور اگر چوپائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے زبان جانور نہ ہوتے تو ایک قطرہ پانی بھی نہ برستا۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ، اور جب لوگ عہد و پیمان کو توڑنا شروع کر دیں گے، ان کی پاسداری نہیں کریں گے، اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں ہے، اللہ کے رسول کے عہد کی پاسداری نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، جو ان کے ہاتھ میں موجود چیزوں کو، ان کی روزیوں کو، ان کی نعمتوں کو، ان کے مال و دولت کو ان سے چھین لیں گے۔ اور آخری چیز، وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، اور جب ائمہ اور حکمراں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے سے رک جائیں گے، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت نازل کی ہے اس کو اختیار نہیں کریں گے، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو آپس میں لڑا دے گا، آپس میں نا اتفاقی ہو جائے گی، آپس میں لڑ جائے گی۔ تو یہ تمام قباحتیں ہیں گناہ کرنے کی۔ آدمی جب گناہ کرتا ہے اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا علم چھن جاتا ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو گناہوں سے آدمی بچے، محارم سے بچے۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو حرام کیا ہے ان کاموں سے بچے، تو آدمی سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا۔ تو اگر کسی کو اس بات کی چاہت ہے کہ آدمی سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے تو اس کے لیے کوئی بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محارم سے بچ جائے، اللہ کے فرائض کو انجام دینا شروع کر دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کاموں سے رک جائے، آدمی سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار، سب سے بڑا دیندار، سب سے بڑا اللہ والا بن جائے گا۔ ورنہ آدمی سوچے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، صدقہ و زکات بھی دے رہا ہے، قیام اللیل بھی کر رہا ہے، طرح طرح کی نیکیاں بھی کر رہا ہے، ساتھ میں گناہ بھی کر رہا ہے، محارم میں بھی واقع ہو جا رہا ہے، تو پھر ایسا آدمی اللہ کا متقی اور پرہیزگار بندہ نہیں بن سکتا ہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے، گناہوں سے توبہ کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خلوص دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آدمی سب سے زیادہ عبادت گزار بندہ بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے محارم سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی ممتاز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا شیخنا، تقبل اللہ جہودکم ونفع بکم ورفع قدرکم۔ احباب گرامی، اب تک ہم نے شیخ محترم سے بہت ہی اہم خطاب سماعت کیا۔ ہم نے شیخ محترم سے
آج سنا کہ سب سے بہتر اور سب سے بڑا عبادت گزار کون شخص ہے؟ شیخ نے آخر میں کہا کہ سب سے بڑا عبادت گزار بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. شیخ نے جو باتیں بتائیں ان پر اگر ہم عمل کرتے ہیں اور جو اللہ رب العالمین کے اوامر ہیں ان کو ہم بجا لاتے ہیں اور جو نواہی ہیں ان سے ہم رک جاتے ہیں، تو اس طرح سے ہم سب سے بڑے عبادت گزار بن جائیں گے اور سب سے بڑے متقی پرہیزگار لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا. احباب گرامی، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے. آج کچھ احباب نے پہلے سے الحمدللہ ہاتھ اٹھائے ہیں، ان کے سوالات ہم لیتے ہیں. لیکن پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہنیں اگر کوئی ہیں جو سوال کرنا چاہتی ہیں تو بہنیں کمنٹ کے ذریعے سے سوال کریں، ان کو آڈیو کی اجازت نہیں دی جائے گی. لیکن جو بھائی ہیں وہ اپنے ہاتھ اٹھائیں، ہم ان کے مائکرو فون کو آن کریں گے اور آپ سوال کر سکتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے بھائی ہیں خان نعیم صاحب. میں نے آپ کو ریکویسٹ بھیج دی ہے، اپنے مائکرو فون کو آن کریں اور شیخ سے سوال کریں. خان نعیم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام. السلام ورحمۃ میرا اللہ وبرکاتہ. 2 سوال ہے. پہلا سوال، جی ہمارے ایک دوست ہے، ان کو بتایا میں، وہ بالوں میں کلر کرتے تھے. میں بولا بالوں میں کلر نہیں کرنا ہے. وہ بولے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنگ میں کچھ آدمیوں کو ایسا کلر لگا کے آئے تھے، وہ ان کو لیے ہاں چلے گا بول کے بولیے، ایسا بولے. میرے کو میں بولا نہیں معلوم ہے بول کے بتا. آپ وہی سوال ہے. دوسرا سوال، برائی سے کیسا بچنا ہے؟ دوسرے سوال پہ تو آج پورا ہمارا لیکچر ہوا ہے بھائی. اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا مسئلہ ہے تو داڑھی کو کلر کرنا مستحب ہے نا. سفید داڑھی نہیں چھوڑنی چاہیے. مستحب ہے کہ آدمی اس کو کلر کرے، لیکن کس کلر کرے؟ تو کالے کے بارے میں اختلاف ہے، بلکہ اکثر لوگوں کا کہنا ہے کہ کالا نہیں کرنا چاہیے، براؤن وغیرہ آدمی کر سکتا ہے. اور مہندی کلر آدمی کرے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ کرنا زیادہ بہتر، سفید چھوڑنے سے زیادہ بہتر ہے کہ آدمی کو کلر کرے. لیکن کالے کے تعلق سے اختلاف ہے. کچھ لوگ کالے کے بھی جواز کے قائل ہیں، اکثر لوگ کالے کے آدمی جواز کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، آپ لیکچر سن لیں کہ پاکستان کے ہیں وہ ہیا نور پوری محقق عالم ہے، ان کی تحقیق ہے کہ آدمی کالا بھی کر سکتا ہے. اس کو حرام نہیں کہہ سکتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ اس سے بچنا، یہ تقویٰ ہے، بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی آدمی کر لے تو حرام اس کو نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال اس سے بچنا چاہیے. اور کالے کے علاوہ کوئی اور آدمی کرے تاکہ اس کی حقیقت بھی نہ چھپے اور آدمی کی داڑھی بھی سفید نہ رہے، تو یہ زیادہ بہتر ہے انشاءاللہ. جی. اور جزاک گناہ اللہ. سے بچنا ہے تو گناہ سے بچنے کے لیے تو ہم نے بتایا نا کہ ایک تو آدمی اخلاص پیدا کرے، اور گناہ سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کے مراقبے کا احساس کرے. آدمی یہ بات اپنی نظر میں رکھے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، تنہائی میں کر رہے ہیں، مجلس میں کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم پوشیدہ اس کو نہیں کر سکتے ہیں. جب آدمی کو اس بات کا احساس ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کھاتے ہوئے گناہ سے رک جائے گا. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اتق اللہ حیثما، جہاں کہیں رہو اللہ سے ڈر. اور مومنین کی نشانی بتائی گئی ہے، انما المومنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر، اللہ کا یاد آ جاتا ان کا دل دہل جاتا. تو گناہ کرتے ہوئے بندہ جب سوچ لے کہ بھائی اس کا جواب تو ہمیں اللہ کے یہاں دینا ہے، اگر کوئی دیکھ رہا ہو نہ دیکھ رہا، کم سے کم اللہ تو دیکھ رہا ہے، تو آدمی ایک مسلمان کا دل دہل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ کے مراقبے کا کوئی آدمی احساس کر لے تو اس کو گناہ سے بچنا بہت آسان ہو جائے گا. اور گناہوں کے نتیجے کو سوچ لے کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو اس کا وبال ہماری زندگی پہ آ سکتا ہے، ہم گناہ کریں گے تو اس کا وبال ہمارے بچوں پہ آ سکتا ہے، ہماری دنیاوی زندگی برباد ہو سکتی ہے، اخروی تو برباد ہو ہی رہی ہے. آدمی اس بات کا احساس کرے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا. میرا خیال ہے سوال واضح ہے. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ. جی بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے نعیم بھائی. آپ کے سوال کا جواب ماشاءاللہ شیخ نے واضح دیا. اور اب ہمارے ایک بھائی ہیں شبیر پاشا. شبیر پاشا، اچھا، آپ کو میں نے ریکویسٹ بھیج دیا، آپ شیخ سے سوال کریں. شبیر بھائی. ہاں شبیر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ.
جی ہلو ہلو ہاں جی جی سنائی بولیے، دے رہی؟ سن رہا ہوں میں. ہاں ہاں، احسان اور عدل کے بارے میں کچھ تفصیل بتائیں. اب اس کے اوپر تو ہمیں بڑی تفصیل بتانی پڑے گی، کسی دن اس موضوع پر لیں گے انشاءاللہ. عدل و انصاف تو آدمی کو کرنا ہی چاہیے، اپنے گھر میں بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے، جن کا آدمی نگراں ہو ان کا بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے. آدمی کو خود کے بارے میں بھی عدل و انصاف کرنا چاہیے کہ آدمی کو کتنی عبادتیں کرنی ہے، کتنا سونا ہے. آدمی کا خود اس کا اپنے اوپر بھی حق ہوتا ہے. اور احسان، ایک تو دو احسان ہو جاتا ہے، ایک لوگوں کے ساتھ خیر و بھلائی کرنا، یہ بھی احسان ہے. اور دوسرا عبادات میں احسان کا ذکر حدیث میں آیا ہے، جو جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا فاخبرنی عن الاحسان، احسان کے بارے میں بتائیں. تو وہاں پہ احسان سے مراد اعمال میں احسان اور حسن خلوص کی اعمال ہمارا سب سے اچھا کیسے ہو سکتا ہے. اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، لیکن اگر اتنی اعلیٰ کیفیت تمہارے اندر نہ پیدا ہو سکے تو کم سے کم تمہارے اندر یہ کیفیت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ تم کو دیکھ. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کسی دن ہم اس پر تفصیل سے گفتگو کریں گے. جی انشاءاللہ، جزاک اللہ خیر. جی شیخنا بارک اللہ فیکم. اب سوالات کا سلسلہ ختم ہوا. بہنوں کی طرف سے کوئی سوال نہیں آیا ہے. میسج بہت زیادہ دکھائی دے رہے ہیں، تو کیا ہے اس کے سب؟ صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ سب بھیجا ہے. اچھا اچھا، 5 چیزیں پھر سے دہرائیے. کون سی 5 چیزیں؟ آپ نے تقریر کے دوران جو باتیں کی ہیں ان میں سے کسی ہوسٹ کون ہے؟ کسی ہوسٹ نام کے جو ہے سامع نے یہ درخواست کی کہ اس کو پھر سے دہرائیں. اچھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، ہاتھ پکڑ کر کے اور گنایا تھا، تو ایک بار میں پھر سے دہرا دے رہا ہوں. سب سے پہلی چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محارم سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے، نمبر 1. دوسرا ہے، اللہ نے جو تمہاری تقدیر میں لکھ دیا ہے تم اس سے راضی اور خوش ہو جاؤ، تم مالدار اور بے نیاز آدمی بن جاؤ گے سب سے زیادہ. تیسرا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، پکے مومن بن جاؤ گے. لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، سچے مسلمان بن جاؤ گے. ہنسنا کم کر دو، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو محارم سے بچنا، قسمت پہ راضی ہو جانا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، لوگوں کے لیے وہی پسند کرنا جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اور کم سے کم ہنسنا. اور قرآن میں بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ. یہ 5 چیزیں ہیں. انہی 5 چیزوں کا مطالبہ تھا، یا وہ 5 چیزیں تھیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب وہ واقع ہو جائیں گی تو آدمی گناہوں میں ملوث ہو جائے گا؟ بہرحال میرا خیال یہی تھی. اور چلو وہ بھی بتا دے رہا ہوں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خمس اذا ابتلیتم بہن، کہ 5 چیزیں جب تم ان میں ملوث ہو جاؤ گے تو تمہارے اوپر مصائب آ جائیں گے. جن میں پہلی چیز ہے علی الاعلان فحاشی کا ارتکاب کرنا، اور دوسرا ہے ناپ تول میں کمی کرنا، تیسرا ہے زکوٰۃ نہ دینا، اور چوتھا ہے اللہ اور اس کے رسول سے بدعہدی کرنا، یعنی ان سے جو عہد و پیمان کیا ہے اس کی خلاف ورزی کرنا، اور 5واں ہے قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. تو یہ 2 حدیثیں ذکر ہوئی تھی جن میں 5 کا ذکر تھا اور وہ بیان کر دی گئی ہیں. اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ اذان ہو رہی ہے. اب وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ سوالوں کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا ہے.
احباب سے گزارش ہے کہ اب اپنے سوالات ہمارے جو ہے واٹس ایپ نمبر پہ بھیجیں، انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کے سوالوں کے جوابات لیے جائیں گے۔ آج یہیں پہ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وجزاکم اللہ خیرا۔